شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان پروگرام، اور اس پیغام رمضان پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک وہ چیزیں، وہ اعمال پہنچائے جائیں جن سے ہم کامیاب ہو سکے، جن سے ہم زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں. یہ مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہمارے لیے کامیابی کا مہینہ ہے، اور یہ دن، ان دنوں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. ان دنوں میں، یہ رمضان میں انسان، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. انسان کوئی ایسے عمل، کچھ ایسے عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جن کے کرنے سے ساری زندگی کے کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ انسان کے اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو صحابی مسلمان اکٹھے مسلمان ہوئے. ایک ان میں سے شہید ہو گیا، دوسرا جو تھا وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اور 1 سال بعد فوت ہوا. اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا. جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے اس کے اعمال زیادہ دیکھے، اس کو زیادہ بلندی پر دیکھا، اس کے درجات زیادہ دیکھے. لیکن جو 1 سال پہلے جو شہید ہوا تھا، شہید کا اتنا بڑا رتبہ اور مقام پر وہ فائز ہوا تھا، اس کو اس سے کم دیکھا جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آقا، ایک طرف شہید ہے اور دوسری طرف عام بندہ ہے. ایک سال پہلے فوت ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ 1 سال بعد فوت ہو رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی، کیا تو نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ 1 رمضان زیادہ آیا ہے، اس نے 1 رمضان کے روزے زیادہ رکھے ہیں، 1 رمضان میں زیادہ تلاوت قرآن پاک کی ہے، 1 رمضان میں زیادہ نمازیں اور نفل و نوافل پڑھے ہیں. رمضان ایک بندے کی زندگی میں 1 رمضان کم آیا ہے، اور ایک بندے کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ آیا ہے. اس کو موت شہادت کی آئی ہے، لیکن صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے درجات کو بلند دیکھنے کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے روزے رکھے اور اللہ کو راضی کر لیا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروانے کا کلیہ اور قاعدہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا. فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. روزے آپ رکھ لیں، زندگی کے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیں گے. گارنٹی دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالی اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے. صرف یہی بس نہیں ہے، فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے کس چیز سے؟ جہنم سے. یہ بندے کو جہنم سے بچائے گا، یہ دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے. انسان روزہ رکھتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہ روزہ ڈھال ہے. یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، نماز انسان پڑھتا ہے تو فرشتے اجر لکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے فرشتے اجر لکھتے ہیں، حج کرتا ہے فرشتے اجر لکھتے ہیں. لیکن واحد ایک عمل ہے جس کا اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا. اللہ اپنے بندوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. اللہ جانتے ہیں میرا بندہ صبح سے لے کر شام تک میرے حکم پر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس نے جو ہے یہ بھوکا اور پیاسا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس اپنے بندے کا عمل ضائع نہیں کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے، یہ اس نے جو صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑا ہے یہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اللہ تو ایسے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اگر تم صبح سے لے کر شام تک اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو، اس کا اجر اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اللہ فرماتے میں اس کا اجر دوں گا۔ رمضان قیامت کے دن روزہ جو ہے یہ بندے کا سفارشی بھی ہوگا۔ روزہ رکھنے والوں، تمہارا سفارشی جو ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ رمضان کا مہینہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے تمہارا سفارشی بن کے پیش ہوگا۔ ایسا ہی یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، ایک دروازے کا نام اللہ نے جنت کے دروازے کا نام روزے داروں کے لیے رکھ دیا ہے، باب الریان۔ جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کو اس دروازے سے گزارا جائے گا، وہ اس دروازے سے گزریں گے۔ جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھنے والا بندہ بہت پسند ہے، ایسے ہی اس کی ساری زندگی کے گناہ نہیں معاف کر دیے جاتے۔ اللہ کو یہ بندہ بہت محبوب ہے۔ وہ کیا عمل ہے، کون سا عمل ہے اس کا جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ وہ عمل ہے، اللہ فرماتے روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، جب صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کے منہ سے بو آنے لگ جاتی ہے، لیکن یہی بو اللہ کو بہت اعلیٰ کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ کو اپنا بندہ بہت پیارا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے آیا، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آیا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو یہ مہینہ لگا لے گا، جو اس مہینے کے جو بندہ ایمان کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھ لیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں وقت ضائع نہ کیجیے، اللہ کے لیے اس وقت کی قدر کیجیے، اس ٹائم کو سمجھیے اور روزے رکھیے اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیے اور اپنے گناہ معاف کروا لیجیے۔ جو بندہ روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم